السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ زنیرہ، چلے آئیں، اب کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ ماما، آج ہم کیا یاد کریں گے؟ جی زنیرہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفصل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ ماما، آج تک نیا سبق لگ رہا ہے۔ جی، یاد کرنے کی باتیں میں سب سے پہلے آتا ہے شرائط بیعت یاد کریں۔ تو زنیرہ، آپ بتا سکتے ہیں کہ آج ہم کون سی شرط بیعت یاد کریں گے؟ 5ویں۔ جی بالکل، شاباش۔ تو چلیں ہم پڑھتے ہیں 5ویں شرط بیعت۔ 5ویں شرط بیعت یہ کہ ہر حال، رنج و راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حالت راضی بقضا ہوگا، اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا، اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ ٹھیک ہے زنیرہ؟ جی۔ شاباش زنیرہ۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ قادیان 2025 کے موقع پر اختتامی خطاب کے دوران ہمیں شرائط بیعت پر توجہ کرنے کی تحریک فرمائی تھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان شرائط بیعت کو یاد بھی کریں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے زنیرہ؟ جی۔ ماما، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ جی، اس کے بعد آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جیسا کہ سارے بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل میں چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی آتی ہیں، اور یہ دعائیں جن بچوں کو یاد نہیں ہیں وہ الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر سکتے ہیں۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے شمارے میں کون سی دعا ہے۔ یہ دعا قرآن کریم سے ہے، تو چلیں اب میں آپ کو یہ دعا پڑھ کے سناتی ہوں۔ روزمرہ دعائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، یقیناً میں ہر اچھی چیز کے لیے جو تو میری طرف نازل کرے ایک فقیر ہوں۔ ماما، یہ تو بہت پیاری دعا ہے۔ جی، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ ماما، اس کے بعد چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، اور 40 اطفال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کتابچے میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 احادیث جمع کی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سی حدیث پڑھیں گے۔ 40 اطفال، 40 آسان حدیثیں۔ حدیث نمبر 12، اکریم الشعر۔ اس کا ترجمہ ہے، بالوں کی عزت کر۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام یاد کریں۔ تو چلیں ہم پڑھتے ہیں عربی الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ انی مع رسولی اقوم و افطر و اصوم۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں افطار کروں گا اور روزہ بھی رکھوں گا۔ اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ خدا روزہ رکھنے اور افطار سے پاک ہے،
اور یہ الفاظ اپنے اصلی معنوں کی روح سے اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے، بس یہ صرف ایک استعارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی میں اپنا قہر نازل کروں گا اور کبھی کچھ مہلت دوں گا۔ اب اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم کون سا شعر یاد کریں گے؟ آج ہم 29واں شعر یاد کریں گے۔ قصیدہ مع ترجمہ، شعر نمبر 29۔ کم مستحام للرشوف تعشقا فجذبتہ جذبا الی الفرقان۔ اس کا ترجمہ ہے، بتیرے معطر دہن عورتوں کے عشق میں سرگرداں تھے، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرقان کی طرف کھینچ لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کی زندگیاں قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی ٹھیک ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن بچوں نے قصیدہ یاد کر لیا ہے وہ اس کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تھی آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔